الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں جمعہ شریف میں حاضر ہیں، اور میں نے خطبے میں سورہ مائدہ 5ویں نمبر کی سورت، اس کی آیت نمبر 8 کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو، وہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت مختصر طور پر جو 6 فروری 2024 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک متنازعہ فیصلہ کیا، اس کی علمی اور تحقیقی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مجھے اس موضوع پر پچھلے جمعے بات کرنی تھی کہ جو چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ نے 6 فروری 2024 کو فیصلہ کیا، اس کا تحقیقی اور علمی جائزہ کیا ہے، مگر پچھلے جمعے میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا، تو اس لیے آج اس پر بات کر رہا ہوں۔ اور میرا اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری نظر میں جو اس فیصلے میں غلطی ہے یا سقم ہے وہ کیا ہے،
اور دین و شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ چونکہ اس فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دیا، تو یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم ان آیات کی اصل مراد اور معنی کو بیان کریں۔ یا میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ ویڈیوز ایسی بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئیں جس میں گالی گلوچ کے انداز میں بات کی گئی، تو ہمارا دین اور ہمارا منصب دونوں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم بد تہذیبی کی روش اختیار کریں یا ہم گالم گلوچ کا رستہ اختیار کریں۔ اور اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ سامعین کی جو اصل توجہ ہے وہ اصلی مسئلے سے ہٹ جاتی ہے، اور ان کی توجہ پھر اس انداز اور اس گالی گلوچ کی طرف ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا مقصد تو خالی ہیجان برپا کرنا ہے اور اشتعال پھیلانا ہے۔ تو جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف سے پھر توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ علمی حلقوں سے علمی انداز ہی میں بات ہونی چاہیے تاکہ سننے والا بات کو سمجھے کہ اصل بات کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہم کسی فیصلے کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ وہ چیزیں دیکھ لیں کہ کیا کیا اس معاملے میں چیزیں شامل ہیں۔ یہ مقدمہ جو قائم ہوا یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کذاب ملعون غلام احمد قادیانی کا ایک خلیفہ کہلاتا ہے جسے کہا جاتا ہے خلیفہ ثانی معاذ اللہ نام نہاد۔ اس کا نام ہے مرزا بشیر الدین محمود۔ اس نے ایک نام نہاد تفسیر لکھی، اس کا نام رکھا تفسیر صغیر، اور وہ یہ ہے جو آپ حضرات کے میں سامنے دکھا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تفسیر جو ہے اس نے نام رکھا ہے اس کا، اور میں اور زیادہ اس کو زوم کروں تاکہ یہ الفاظ آپ کو اور واضح نظر آئیں کہ اس پر کسی کتاب کا نام نہیں لکھا ہوا بلکہ اس میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ سارے اونچا بولے، قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے نام سے، اور اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تفسیر صغیر لکھا ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ اس نام نہاد تفسیر صغیر کی ترویج، اس کی تبلیغ کی جا رہی تھی، اس پر یہ مقدمہ قائم ہوا تھانہ چناب نگر میں۔ اب یہ جو مقدمہ قائم ہوا
یہ اس کی پولیس کی FIR ہے۔ یہ کیا ہے بولے؟ ہم ایسے بات نہیں کر رہے، یہ FIR درج ہوئی جس کی یہ کاپی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آئین کی 2 دفعات کا ذکر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب نے کیا۔ یہ آئین پاکستان کی ان دونوں دفعات کا پرنٹ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر PPC پاکستان پینل کوڈ، جسے تعزیرات پاکستان کہا جاتا ہے، اس کی بھی 2 شکوں کا حوالہ چیف جسٹس صاحب نے دیا۔ یہ PPC کی ان دفعات کی کاپی ہے، میرے پاس یہ پوری کتابیں موجود ہیں، تعزیرات پاکستان PPC بھی موجود ہے اور آئین بھی موجود ہے۔ میں صرف جو مقصود شکے ہیں ان کا پرنٹ نکال کے لے آیا۔ پھر اپنے مقدمے میں جن آیات، اپنے فیصلے میں جن آیات کا ذکر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا، یہ وہ ساری آیات میں نے اس پیپر پر لکھ دی۔ ان آیات کا حوالہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے۔ اب ان میں 2 آیتیں تو انہوں نے بیان کر دی، مگر باقی آیتوں کو بیان نہیں کیا، ان کے صرف حوالے ڈال دیے کہ فلاں صورت نمبر ہے اور فلاں آیت نمبر ہے، میں نے ان کو لکھ دیا۔ اب یہ میرے ہاتھ میں پورا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ موجود ہے۔ یہ خود جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ صفحات اپنی ویب سائٹ پر ڈالے گئے ہیں کہ یہ فیصلہ قاضی صاحب نے کیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے مد نظر ہیں کہ کیا فیصلہ ہوا، FIR کیا تھی، کیا کیا معاملات تھے اور کیا فیصلہ کیا گیا۔ اب میں وہ دفعات آپ کو آئین کی سناتا ہوں کہ جن کا ذکر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے ایک تو دفعہ 20 کا حوالہ دیا، آئین کی دفعہ 20 کا حوالہ دیا۔ اب دفعہ 20 میں کیا لکھا ہے اس کو آپ سن لیں۔ دفعہ 20 میں اس کی شق الف ہے یا کلوز A کہہ لیں۔ اس میں کہا کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا۔ اور اس کی شق B یا کلوز B، اس میں لکھا ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ اور اسی آئین کی دفعہ 22 کا حوالہ بھی چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں حصہ لینے یا مذہبی عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسی تعلیم و تقریب یا عبادت کا تعلق اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو، یعنی
جس کا جو مذہب ہے اس کو اس کی تعلیمات سے تو نہیں روکا جائے گا، لیکن زبردستی کسی اور مذہب کی تعلیم والی تقریب میں شرکت کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، پھر کسی مذہبی ادارے کے سلسلے میں محصول لگانے کی بابت استثناء، اس کا ذکر قاضی صاحب نے نہیں کیا۔ پھر اس 22 کی شق الف ہے، اس میں لکھا ہے، اس کا ذکر انہوں نے کیا کہ کسی مذہبی فرقے یا گروہ کو کسی تعلیمی ادارے میں جو کلی طور پر اس فرقے یا گروہ کے زیر اہتمام چلایا جاتا ہو، اس فرقے یا گروہ کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے کی ممانعت نہ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی فرقہ ہے، اس کا ادارہ ہے، اس ادارے کا انتظام بھی وہ خود ہی چلاتا ہے اور اس کے اندر وہ اپنے ہی فرقے کے لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، تو اس سے اس کو روکا نہیں جائے گا۔ اس کا پھر اس کی شک بے بھی ہے، لیکن اس کا حوالہ قاضی صاحب نے نہیں دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے، میں اس پر بعد میں کرتا ہوں، میں صرف پہلے آپ کو یہ چیزیں سنا دوں کہ اس میں ہے کیا۔ اور پی پی سی میں انہوں نے یہ پی پی سی یہ تعزیرات پاکستان کہلاتی ہیں، پاکستان پینل کوڈ، اسی میں جرم اور سزائیں لکھی ہوتی ہیں۔ اب اس کی چیف جسٹس صاحب نے دفعہ 298C کا ذکر فیصلے میں کیا اور 295B کا ذکر کیا۔ اب 298C کیا ہے؟ قادیانی جماعت، یہ میں 298C سنا رہا۔ قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت کا کوئی شخص جو خود کو قادیانی یا کسی دیگر نام سے موسوم کرتا ہو، بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہو، یا اپنے عقیدہ کا بطور اسلام کے حوالہ دیتا ہو یا موسوم کرتا ہو، یا دیگراں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دیتا ہو، الفاظ سے جو چاہے زبانی ہو یا تحریری یا ظاہری حرکات سے یا کسی طریقہ سے خواہ کچھ بھی ہو، مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے، اسے دونوں اقسام میں سے کسی قسم کی سزائے قید دی جائے گی، جس کی مدت 3 سال تک ہو سکتی ہے اور سزائے جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی یہ نہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتا ہے، نہ اپنے عقیدے کو اسلامی عقیدہ کہہ سکتا ہے، نہ اشاروں سے، نہ کنایا سے، نہ اس کی جو ہے نہ وہ دعوت دے سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ اب حوالہ 298C کا چیف جسٹس صاحب نے دیا اور دوسرا 295B۔ اب وہ سن لے کیا ہے؟ جو کوئی قرآن پاک کے نسخے یا اس کے کسی اقتباس کی عملاً بے حرمتی کرے، اسے نقصان یا اس کی بے ادبی کرنے یا اسے توہین آمیز طریقے سے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے، وہ عمر قید کی سزا کا مستوجب ہوگا۔ یعنی قرآن پاک کی کسی طرح بھی وہ اگر بے ادبی کرے گا تو یہ شک اس میں موجود ہے۔ اب چونکہ میرے ہاتھ میں ہے تو لگے ہاتھوں میں آپ کو
وہ شکیں بھی اس کی ایک دو سنا دوں جس کا ذکر چیف جسٹس صاحب نے نہیں کیا، لیکن میرے ہاتھ میں ہے تو یہ مسئلے اٹھتے رہتے ہیں۔ تو یہ 298C کا ذکر تو چیف جسٹس صاحب نے کیا، اور اس کی جو بی ہے اس میں لکھا ہے کہ قادیانی یا لاہوری جماعت کا کوئی فرد جو خود کو احمدی یا کسی دیگر نام سے موسوم کرتے ہیں، جو زبانی یا تحریری الفاظ سے یا ظاہری بیان سے کسی شخص کا علاوہ خلیفہ یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب کے بطور امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی یا رضی اللہ عنہ کے حوالے دے یا خطاب کرے، یعنی سوائے سرکار کے خلفاء، ہم کہتے ہیں ان کو خلفائے راشدین یا خلیفہ صدیق اکبر، تو حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ کہتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ کہتے ہیں، حضرت مولا مشکل کشا کو خلیفہ کہتے ہیں۔ 6 ماہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں شامل ہے۔ تو حضور کے تو یہ خلفاء ہیں، ان خلفاء کے علاوہ کوئی اپنے کسی فرد کو خلیفہ کہے یا خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کہے، یا اپنے کسی مصاحب کو یعنی ساتھ بیٹھنے والے کو صحابی کہے یا اسے رضی اللہ عنہ کہے، ایک تو یہ جرم ہے، سزا نیچے آ رہی ہے، اس کو بھی جرم قرار دیا گیا۔ کسی شخص کا علاوہ زوجہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور ام المومنین کا حوالہ دے یا خطاب کرے، یعنی پیارے مصطفیٰ کریم کی ازواج کو تو ام المومنین کہا جائے گا، اور کوئی اپنی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتا، اگر کہے گا تو یہ بھی جرم ہے۔ کسی شخص کا علاوہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکن کے کنبہ کے بطور اہل بیت کا حوالہ دے یا خطاب کرے، یعنی سرکار کی جو اولاد پاک ہے اسے تو آل بیت کہا جائے گا، کوئی اور اسے اپنی اولاد کو اہل بیت کا لفظ دے کے یا خطاب کر کے بات نہیں کر سکتا، یہ بھی جرم ہے۔ پھر اس کی کلوز ڈی میں ہے کہ اپنی عبادت گاہ کا بطور مسجد کا حوالہ دے، نام لے یا پکارے، یہ بھی جرم ہے۔ تو اسے دونوں اقسام میں سے، یعنی یہ جتنی باتیں ابھی بتائی ہیں، تو اسے دونوں اقسام میں سے کسی قسم کی ایسی مدت کی سزائے قید دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت کا کوئی شخص جو خود کو قادیانی یا کسی دیگر نام سے موسوم کرتے ہیں، جو زبانی یا تحریری الفاظ سے یا ظاہری حرکات سے اپنے عقیدہ میں پیروی کردہ عبادت کے لیے بلانے کے لیے کسی طریقہ یا شکل کو بطور اذان کے حوالہ دے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان دیتے ہیں، تو اسے دونوں اقسام میں سے کسی قسم کی سزائے قید دی جائے گی جس کی مدت 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی یہ جس طرح بھی اپنی اٹھک بیٹھک کے لیے، ظاہر ہے وہ عبادت تو نہیں، جب ایمان ہی نہیں تو عبادت کہاں سے آیا؟
اس وقت دنیا کے بدترین کافر و مرتد قادیانی ہیں، تو پھر ان کی یہ جو حرکات ہیں اس کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بلانے کے لیے وہ جو بھی طریقہ اختیار کرے اسے آذان بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو رہی وہ باتیں کہ جو پی پی سی میں یا آئین میں موجود تھی، مجھے وہ دے دیں فیصلہ۔ اب دیکھیے یہ جو فیصلہ ہے، اب اس میں کچھ تو ہیں قانونی شکیں کہ جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ کسی پر اگر کوئی یوں کہیے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے فلاں کام کیا، تو ظاہر ہے وہ الزام ثابت تو گواہوں سے ہوگا، اور انکوائری تفتیش اس میں شامل ہوگی۔ پھر وکیلوں کا کام ہے کہ وہ یہ بات ثابت کریں کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے، تو کچھ تو اس میں تعلق ہے اس سے۔ اب کہنا یہ ہے کہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ایک قرآن ایکٹ بنا 2011 میں، جس کے اندر یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی تحریف کرے، کوئی اس کے جو ہے وہ الفاظ میں، اس کے اقتباس میں کوئی بھی اس میں تحریف کرے، یہ قانون بنا 2011 میں۔ کب بنا بولے؟ 2011۔ یہ یاد رکھیں۔ اور 2021 میں فقط سزا کا اضافہ کر دیا گیا کہ 3 سال کی سزا تھی، اس کو 7 سال کر دیا گیا۔ تو قانون کب بنا ہے بولے؟ 2011۔ تو ایک چیز کا وجود 2011 میں ہو چکا ہے، اور 2011 میں سزا بھی طے ہو چکی ہے۔ 2021 میں دوبارہ اس قانون پر بحث کر کے سزا کو 3 سال سے 7 سال کر دیا گیا۔ تو بتائیں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2019 میں تو قرآن ایکٹ کا قانون ہی نہیں تھا؟ بولیں، اونچا بولو یار، کیونکہ قانون جو قرآن پاک کی طباعت کے معاملے میں بنایا گیا وہ تو 2011 میں بن گیا، تو 2019 میں یہ قانون موجود تھا جب اس شخص نے یہ جرم کیا۔ تو قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے، کہ جی یہ تو قانون 2021 میں بنا ہے، تو یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ تو اصل جو قانون ہے وہ تو موجود تھا، لہذا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 2011 کے اس قانون کو مد نظر رکھتے اور فیصلہ کرتے۔ پہلی بات تو ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابتدا میں آپ کو فوٹو دکھایا ہے، مجھے بتائیں کہ وہ کتاب کے نام سے بٹ رہا ہے یا قرآن پاک کے نام سے بٹ رہا ہے؟ قرآن پاک۔ بولیں، قرآن پاک کے نام سے بٹ رہا ہے، لہذا 2011 میں جو قرآن ایکٹ بنا ہے وہ اس پر لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کوئی اپنی کتاب کے نام سے کتاب نہیں بانٹی، یا اس کی جو بھی تبلیغ و اشاعت کر رہا تھا وہ تو ظاہر ہے، میں نے پہلے کہا کہ وہ تو انکوائری اور تفتیش سے ثابت ہوگا کہ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، یا اس پر جو ہے وہ دفعات جو لگائی گئی وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، وہ تو اس وقت ہوگا۔ لیکن آپ نے جو یہ بات کہی کہ یہ 2021 کے اندر ہوا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس شخص پر یہ دفعات نہیں لگتی تو ہم کوئی زبردستی تو نہیں کہہ رہے کہ یہ دفعات لگائیں اس پر، یہ تو انکوائری تفتیش پولیس کا کام، پھر آگے وکیلوں کا کام، جی جا کے ثابت کرو۔ تو اگر اس پر وہ دفعات نہیں لگتی تو آپ کو اختیار ہے، آپ کہیں کہ
جی یہ دفعات نہیں لگتی جو آپ نے لگائی ہیں، یہ ثابت نہیں ہو سکا، نہ پولیس نے ثابت کیا نہ وکیلوں نے ثابت کیا، تو چلو یہ قانونی بات ہے اور شخصی فیصلہ کیا ہے؟ بولو شخصی فیصلہ، اونچا بولو، کیا؟ شخصی فیصلہ، شخصی فیصلہ ہے، اور شخصی فیصلہ اس شخص کے گرد گھومتا ہے، اس سے قانون تبدیل نہیں ہو جاتا، وہ اس شخص کے گرد گھومتا ہے۔ تو آپ کو اختیار تھا کہ آپ یہ بات کہتے، لیکن آپ نے کہا کہ جی یہ قانون 2021 میں جو ہے وہ ہوا اور 2019 میں اس نے جرم کیا اور یہ اس پر لاگو نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کی بنیاد 2011 میں پڑ چکی تھی۔ جب ایک چیز کی بنیاد موجود ہے تو پھر 2019 میں اگر اس نے یہ جرم کیا ہے تو یہ اس پر لاگو ہوگا۔ اچھا، پھر انہوں نے کچھ آیات کے حوالے دینا شروع کیے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر اپنے ہی شعبے میں رہتے اور اپنے ہی شعبے میں رہ کر یہ دفعات کی جو ذکر تھا وہ کرتے تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ جہاں چیف جسٹس صاحب نے مفسر قرآن بننے کی کوشش کی اور جہاں مفتی بننے کی کوشش کی، وہیں جا کر چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ متنازع ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ لِكُلِّ فن الرجال، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، اور اردو میں کہا جاتا ہے جس کا کام اس کو ساجے۔ یہاں آ کر بات اس طرح کی ہو گئی کہ جب آپ کے سامنے مقدمہ تھا ایک قادیانی کا، کیا میں دوہرا رہا ہوں؟ یہ سب سے اہم بات ہے، اس کو جب سمجھیں گے تو میری اگلی بات سمجھ آئے گی۔ یہاں مقدمہ تھا ایک قادیانی کا اور آپ قادیانی کے مقدمے کا فیصلہ لکھ رہے ہیں، اس میں آپ یہ آیات بیان کر رہے ہیں، ان آیات کا کوئی تعلق اس فیصلے سے نہیں بنتا۔ اب یہ جو آیات ہے نا جی، یہ بھی آپ سن لیں، کیونکہ قاضی صاحب نے یہ بھی کہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خیال آپ کو ابھی 2024 میں آیا ہے، آپ ذرا پیچھے نظر دوڑائیں جناب علی، یہاں قرآن پاک کی 30 پاروں کی 30 جلدوں میں تفسیریں لکھ دی گئی ہیں، 25 جلدیں، 20 جلدیں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اگر آپ اس وقت یہاں 5 کروڑ بھی رکھ دیں نا، کتنا بولے؟ 5 کروڑ، تو صرف جو بزرگوں کی قدیم تفسیریں ہیں جو اوائل اسلام سے لکھنا شروع ہو گئے تھے بزرگ، ان 5 کروڑ میں صرف آپ وہ تفسیریں خرید کے نہیں لا سکتے، اتنی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو یقین نہ آئے تو چلے جائیں کسی ایسے مکتبے میں جس میں مصر اور لبنان سے چھپی ہوئی کتابیں اور پھر تفسیروں کے ڈھیر دیکھیں اور ان کے ریٹ پتہ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تفسیریں ہیں عربی میں۔ کون سی زبان میں؟ بولو، عربی میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں علماء پر بڑے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، صحابہ کرام کے جو ارشادات ہیں انہوں نے جو قرآن کے معنی بیان کیے وہ بھی کون سی زبان میں ہیں؟ بولو، عربی میں ہے۔ تو پہلے تو عربی کا ماسٹر بننا پڑے گا، ABC پڑھ کے قرآن کے اصل معنی سمجھ، بے شک انگلش پڑھو، ہم نے منع کب کیا ہے؟ وہ بھی ایک زبان ہے، پڑھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے بزرگوں نے کہا کہ کم از کم
سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے اور آیت پڑھے اور اپنی طرف سے اس کے معنی کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھو تفسیر بالرائے حرام ہے، اور سرکار نے فرمایا جو اپنی رائے سے قرآن میں کچھ بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں موٹی بات کرتا ہوں، مجھے بتائیں قرآن کون سی زبان میں ہے؟ اونچا بولے۔ اور صحابہ کی کون سی زبان ہے؟ عربی۔ تو صحابہ کرام کو تو پھر کسی سے قرآن سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کی تو زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ کوئی انہیں سکھائے۔ لیکن قرآن میں یہ کئی جگہ آیات موجود ہیں، میں آپ کو ایک جگہ بتا دیتا ہوں، سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر کی سورت ہے اور آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے مومنوں پر یہ بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی وہ کوئی جنات میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں، انہوں نے انسانوں میں تشریف لا کے انسانیت کو شرف بخشا ہے۔ اب وہ پیارے مصطفیٰ کے شان سے آئے۔ پہلی بات سنو، یہ سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر کی سورت ہے، آیت 164 ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ مصطفیٰ کریم کیا کرتے ہیں؟ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آیات تلاوت کرنا تو ہو گیا، آیات پہنچانا کیا ہو گیا؟ بولو۔ آیات پہنچانا۔ تو بس یہیں تک بات ہونی چاہیے تھی نا جی، آیت پہنچ گئی، آیت بھی عربی میں، صحابہ کرام کی زبان بھی عربی، تو گل مک گئی ہیں۔ لیکن یہاں بات رکتی نہیں ہے، آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ پیارے مصطفیٰ ان پر آیات بھی پڑھتے ہیں، ان کو پاک بھی کرتے ہیں۔ اب آگے سنو ذرا، اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ مصطفیٰ کریم انہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ میرا سوال ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، ان صحابہ کرام کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ تو انہوں نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ تو آڈے پڑھان دی ضرورت کی ہے سانو، ہماری زبان عربی، ہمارا رب بیان کر رہا ہے تو ہم خود سمجھ لیں گے۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ پیارے مصطفیٰ انہیں کتاب سکھاتے ہیں جن کی زبان میں کتاب نازل ہوئی ہے۔ بات میری سمجھ ہے یا نہیں سمجھ رہے؟ اس دور میں یہ بہت ہوتا ہے کہ ہر بندہ قرآن سامنے کھول کر بیٹھا ہے تو شروع، جو اس کی سمجھ میں معنی آ رہا ہے وہ بیان کیے جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو کس نے قرآن سکھایا؟ بولو۔ سرکار نے۔ کس نے؟ بولو۔ تے صحابہ نے سکھایا، آگے تابعین کہہ لو اور جو بزرگ علماء بعد میں آئے، سرکار نے صحابہ کو سکھایا اور ہمارے اماموں نے صحابہ سے قرآن سیکھا ہے۔ کیسے سیکھا ہے؟ ان کے ارشادات۔ تو قرآن اپنی رائے سے نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن بھی مصطفیٰ کریم لائے ہیں، قرآن سکھائے بھی ہیں، تو قرآن کے معنی بھی وہ ہوں گے جو آمنہ کے لال نے بتائے۔ یہ نہیں کہ آج بیٹھ کر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کے معنی بیان کرنا شروع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس مصطفیٰ کریم کو رب نے قرآن دیا ہے، اس رب نے قرآنی میں معلم قرآن مصطفیٰ کریم کو فرمایا۔ بتاؤ، جب معلم قرآن پیارے مصطفیٰ ہیں تو پیارے مصطفیٰ کے پہلے شاگرد کون ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا ہے؟ صحابہ کرام، آل بیت پاک۔
تو قرآن کے معنی وہ ہوں گے جو صحابہ کرام نے بیان کیے، جو بزرگوں نے اتنی اتنی تفسیریں لکھ کے اس میں بیان کر دیے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ یعلمُ الکتاب ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھاتے ہیں اور کیا چیز سکھاتے ہیں؟ حکمت۔ بولو کیا سکھاتے ہیں؟ تو یہ کتاب تو قرآن ہو گیا، حکمت کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے۔ قرآن کتاب ہے، حکمت حدیث ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو لوگ کلی گمراہی میں تھے۔ تو دیکھیں جو چیف جسٹس صاحب نے آیتیں بیان کی ہے، ایک تو سورہ بقرہ کی، یہ دوسری صورت ہے، سورہ بقرہ آیت 256 بیان کی۔ اب اس میں اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے۔ اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب اس میں سے کون سا حصہ انہوں نے اپنی فیصلے کا حصہ بنایا؟ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب مقدمہ کیا ہے کہ وہ یہ نام نہاد تفسیر صغیر کی تبلیغ و اشاعت کر رہا ہے، اور فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس کا جو جی چاہے کرے بھائی، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ دین تو کہتا ہے اس میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ تو یہ معنی تو چیف جسٹس صاحب نے لیے ہیں۔ اصل معنی یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں، مطلب یہ کہ ہم کسی کی کنپٹی پہ پستول رکھ کے اسے کلمہ نہیں پڑھائیں گے، ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے کہ ہم چرچوں کلیسوں میں گھس جائیں اور کہیں کہ جی چلو پڑھو کلمہ، سارے پڑھو نہیں تو گولی مار دیں گے، پڑھو کلمہ، یہ ہم نہیں کریں گے۔ ارے کوئی زبردستی کلمہ پڑھ بھی لے تو ہم پھر بھی اس کو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے خالی اقرار کرنا ایمان نہیں ہے، تصدیق قلبی ضروری ہے۔ ہم نے تو ایمان کی تعریف ہی یہ پڑھی ہے اور بیان کی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب تک دل سے قبول نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہوگا۔ تو زبردستی والی کہانی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں۔ تو ہم نے آج تک کسی کو زبردستی مسلمان کیا نہیں، یا کبھی ہم کورٹ چلے گئے اور ہم نے کہا ہو کہ ہمارے کو اجازت دو، ہم گنے لے کر فلانے بد مذہب کے پاس جانا چاہتے ہیں اور ہم جا کے چاہتے ہیں کہ ان کو مسلمان کرے، ہم نے کبھی کیا نہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ زبردستی مسلمان کر کے بھی ہمارے سامنے لائے ہیں، آپ نے مان لینا ہے، ہم نے پھر بھی نہیں ماننا۔ ہم نے کہنا ہے تا زبردستی کلمہ پڑھ رہا ہے، دیکھو پوچھو دل نال پڑھیا ہے یا نہیں پڑھیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس قادیانی کے فیصلے میں اس آیت کا کوئی جو ہے وہ ذکر بنتا نہیں۔ میں نے کہا نا جی، جب چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب مفسر قرآن بن گئے نا، تو مطلب وہاں جا کر جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے آیت بیان کی جی، سورہ رات 13 نمبر کی صورت ہے، 40 نمبر کی آیت کا خالی حوالہ دیا، لکھا نہیں ہے۔ یہ لا اکراہ فی الدین انہوں نے لکھی ہے اپنے فیصلے میں، یہ لکھی نہیں ہے، حوالہ دیا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى
يَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اگر ہم دکھاویں تمہیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنے پاس بلائیں تو بہرحال تم پر صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ۔ اب اس میں چیف جسٹس صاحب نے کس حصے کو بنایا اپنے فیصلے کا حصہ؟ وہ یہ ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، کہ پیارے مصطفیٰ آپ پر پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اب اس فیصلے میں مقدمہ کیا تھا کہ وہ نام نہاد تفسیر کی تبلیغ و اشاعت ہو رہی ہے، اور یہاں یہ بات اس آیت کا ذکر کرنا کہ آپ پر پہنچانا ہے حساب لینا ہمارا کام ہے، سیدھا مطلب بنتا ہے کہ جی تسی کون ہوندے ہو، کوئی کچھ بھی ونڈے کچھ بھی کرے، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ جب اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو فرمایا کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمے ہے، جب پیارے مصطفیٰ کریم کو یہ فرمایا تو تمہارا کام بھی پہنچانا ہے، بھائی پہنچا دو، باقی حساب لینا فیصلے کرنا اللہ کا کام ہے، تم کون ہوتے ہو۔ یعنی ان معنی میں یہ آیت اس فیصلے میں ذکر کیا گیا، اس کا حوالہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب، اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ بتاؤ اگر یہی بات تھی تو پھر جنگ بدر کیوں ہوئی ہے جی؟ بولتے نہیں آپ، کیوں ہوئی ہے؟ بھائی سرکار نے تو اعلان کر دیا تھا اللہ ایک ہے، اور سرکار نے فرما دیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، جڑا مندہ ہے منے، نہیں مندہ نہ منے۔ پھر یہ سارے معاملات، اب میرے پاس ٹائم نہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ آپ غم زدہ رہتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، فلانا بھی اسلام قبول نہیں کرتا، فلانا بھی قبول نہیں کرتا، آپ کے دل پر بار رہتا ہے، آپ چاہتے ہیں ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ اے پیارے محبوب آپ غم نہ کیا کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ اپنے دل پر بار نہ لیا کریں، جس نہیں من رہا اس نے نہیں مننا ہے، وہ خوش نصیبوں نے مان لیا ہے۔ اے پیارے محبوب جو نہیں مان رہے آپ وہ غمزدہ ہیں کہ وہ بھی مان لیتے، آپ فکر نہ کریں، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے، اب ان کو آنے دو، ان کو پوچھنا رب نے ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب کس نے بیان کیا کہ اب کوئی معاذ اللہ قرآن کو گالیاں بھی دیتا رہے تو ہم کہے جی ہمارا کام تو پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا، ادھا دل چاہا اس نے گالی دے دی، ہم کیا کریں؟ یہ معنی کہاں ہے؟ یہ معنی کیا کہاں ہے کہ کوئی قرآن میں رد و بدل کر کے جو ہے وہ اس کو چھاپتا پھرے اور ہم کہیں جی ہمارا کام تو بتانا ہے، ہم نے اس کو سمجھایا یہ یوں نہیں یہ یوں ہے، پھر ہم بیٹھ جائیں؟ یہ معنی تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر انہوں نے سورہ نحل 16 نمبر کی سورت آیت 44 کا حوالہ دیا، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر، اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا اور کہیں وہ دھیان کریں۔ اب یہاں کس الفاظ کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے کی طرف اشارہ کیا اس آیت کی طرف، تو ان کے مد نظر کون سے الفاظ تھے؟ ان کی باتیں بتاتی ہیں جی ساڈا کام ہی کتابہ پڑھنا ہے، 30 سال ہو گئے، تو ہم کو پتہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی چیز کا ریفرنس دے رہا ہے تو جو اس کا مضمون چل رہا ہے اس مضمون سے آیت کا کون سا حصہ میچ کرتا ہے،
تو یہاں جو حصہ میچ کرتا ہے نا جی وہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، انہیں چاہیے کہ وہ تفکر کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر یہ جو آیت ہے نا جی 44 سورہ نحل کی، جو چیف جسٹس صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے، اگر یہ 44 ہے 43 پڑھ لیتے نا حضرت تو ایڈا بڑا وبال نہیں کھڑا ہوتا. ایک آیت پیچھے پڑھ لیتے، اس میں کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں نہیں پتا تو علم والوں سے پوچھ لو. 44 کا ذکر تو آپ کر رہے ہیں، آپ 43 پڑھ لیں. تو آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ یہاں قرآن کی آیتیں بیان کر رہے ہیں تو آپ علماء کو بلا لیتے، ان سے پوچھ لیتے جی یہ بتائیں یہ کیا ہے. کیونکہ 44 میں لکھ رہا ہوں اور 43 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تو کن سے پوچھ لو. بولو تو مجھے بتاؤ ان علم والوں سے کون مراد ہے؟ جس کو ڈنکی پمپ بنانے کا علم ہے یا جو اسکوٹر کا انجن بنانے کا علم رکھتا ہے. ظاہر ہے جب قرآن حدیث کی دین کی بات ہوگی تو اس کا علم تو علماء کے پاس ہے. پھر سورہ یونس کی یہ 10 نمبر کی صورت ہے، آیت 24 کا حوالہ دیا. میرے پاس ٹائم کم ہو گیا. یہ آیت تھوڑی سی جو ہے وہ بڑی ہے. جس جگہ کو انہوں نے اپنا مضمون پر اشارہ کیا اور استدلال کر رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو فکر کرے. پھر ایک اور آیت کا حوالہ دیا سورہ حجر 15 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 9. 2 آیتیں ہیں جس کا صرف حوالہ نہیں دیا، فیصلے میں لکھ دیا ہے. فیصلے میں لکھ دیا ہے. ایک وہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور دوسری یہ آیت لکھ دی ہے سورہ حجر 15 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اب بتائیں کہ جی ایک مقدمہ ہوا ہے کہ یہ بندہ قرآن پاک کی تحریف شدہ جو تفسیر ہے اس کو بانٹ رہا ہے یا اس کی تبلیغ کر رہا ہے یا اس کی اشاعت کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس میں یہ ذکر کرنا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو مطلب تو یہ بنتا ہے بھی تم بیٹھو گھر، اللہ حفاظت کرنے والا ہے نا. جب اس نے اپنے ذمہ لیا ہے تو پھر وہ حفاظت کر رہا ہے، پھر تمہیں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب تو یہی بنتا ہے. تو بات یہ ہے بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور بے شک اپنے ذمہ لیا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ قرآن میں آیت موجود ہے. اللہ تو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی کسی نے گستاخی کی ہے تو یہ اللہ کی مدد ہے کہ نبی پاک کی تحفظ ناموس رسالت کے لیے یہ مدد کرنے والے غلام کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کسی نے ختم نبوت پر حملہ کیا ہے تو اب بندہ کیا یہ کہے گا کہ قرآن میں ختم نبوت کی آیت اللہ نے نازل کی ہے، پیارے مصطفیٰ کے لیے نازل کی ہے، تو اللہ جانے پیارے مصطفیٰ کریم جانے اسی کی کریے؟ کیا یہ کہے گا؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے تم دین کی اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. مطلب یہ کہ پھر یہ پیارے مصطفیٰ کے چاہنے والے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی کتاب قرآن کے خلاف جو بولے گا، بولو بھائی اگر میرے گھر پہ کوئی پتھر مارے تو آپ کھڑے ہو جائیں اس لیے کہ بھائی ہمارے مفتی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، تو ان کے گھر پہ کوئی پتھر نہ مارے، تو آپ حفاظت تو کس کی کر رہے ہیں؟ گھر کی. حفاظت کس کی کر رہے ہیں؟ گھر کی.
بھائی مجھے تو نہیں نہ مار رہا، گھر کے دروازے پہ مار رہا ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں کہ کوئی دروازے پہ پتھر نہ مارے یہ جو مار رہے ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ یہ دروازے کی مدد ہوگی یا میری مدد ہوگی؟ دروازے کی میری مدد ہوگی نا، یہ کس کی مدد ہوگی؟ کیونکہ دروازہ تو لوہے کا کسی کے بھی گھر میں لگا ہو سکتا ہے، وہ دروازہ چونکہ آپ کا ہے تو وہ شر جو پیدا ہو گیا اس شر کو جو دور کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں اس گھر سے جو ہے دور نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اس گھر میں اگر کوئی اور رہتا تو شاید آپ یہ نہ کرتے۔ آپ نے جو اس گھر سے شر کو دور کیا تو اس لیے کیا کہ یہ گھر جو ہے وہ پیر صاحب کا ہے یا مفتی صاحب کا ہے یا ہمارے فلاں جو ہے وہ ہیں ان کا ہے، ان سے ہم کو عقیدت ہے۔ تو اصل وہ بتاؤ پھر مدد کس کی ہو رہی ہے؟ اس گھر میں رہنے والے کی ہو رہی ہے۔ اگر وہ گھر جو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے تو آپ کہیں گے دل جتنا چاہے مار پتھر، ہمیں کیا، سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا؟ ایک مثال، بات سمجھانے کے لیے مثال ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کس کی کتاب ہے بولو؟ اللہ کی۔ تو اس کی جو حفاظت کرے گا وہ اس لیے کرے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے۔ کس کی ہے بولو؟ بلا تشبیہ بلا مثال۔ اللہ رسول کی شان قرآن کی عظمت بہت بلند ہے، یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو قرآن کے تحفظ کے لیے اگر مسلمان آواز اٹھاتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک آدمی قرآن کو معاذ اللہ برا بلا کہے، ایک آدمی قرآن کی آیتیں بدلے، وہ قرآن کی بے ادبی کرے اور مسلمان کھڑا ہو کر کہے کہ جی اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو وہ جانے اور کتاب جانے۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بندہ کہے دیکھو نا یہ جتنی آیتیں بیان کی ہے ان سے صرف 3 مفہوم اخذ ہوتے ہیں۔ کتنے مفہوم بولو؟ ساری آیات جن کا حوالہ دیا یہ ساری میں نے آپ کو سنا دی ہیں اور ایک بھی نہیں ہے، جتنی کا حوالہ دیا ہے یہ سب یہی ہیں جو سنائی ہے۔ اور ان تمام آیات سے کیا مفہوم اخذ ہوتا ہے، کیا معنی اخذ ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے۔ کتنے بولو؟ 3 قسم۔ ایک تو یہ کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، کیا بولو؟ دین میں کوئی زبردست۔ دوسرا قرآن میں غور و تفکر و تدبر کرے، اور تیسرا قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب کا ہے، یعنی قرآن میں غور کرو، ایک یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں، اور تیسرا مفہوم کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے؟ اللہ کا۔ بس اس پر یہ ساری آیات بیان کی۔ تو اب اگر کوئی قرآن کی بے ادبی کرے، بے حرمتی کرے تو ہم کہیں جائے دین میں تو کوئی زبردستی ہے نہیں، اس کا دل کر رہا سی اس قرآن نو بے ادبی کرنی سی اس کر دیتی، ہوں کی کریے، اس کا دل کر رہا تھا، دین میں تو زبردستی ہے نہیں۔ یا کوئی قرآن میں تحریف کرے، غلط چھاپے تو ہم کہہ دی اس کے چھاپنے کا غلط دل ہو رہا تھا، اب ہم کیا کریں، دین میں زبردستی نہیں۔ بولو یہ ماننا کسی کی عقل میں آتی؟ تو میں کہوں گا کہ جب کوٹ کی کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اس وقت یہ بات پھر کیوں نہیں کہی جاتی کہ اس کا دل کر رہا تھا یہ کرنے کا ہے؟ اس وقت تو کیس چلتا ہے۔ تو مانا یہ نہیں ہے۔ اب میں بتاؤں کہا نا قرآن میں غور کرو، تو یہ جو آیت بیان کی ہے نا جی قرآن کا تحفظ کون کرے گا، ایک ہے تفسیر جلالین۔ کیا ہے بولو؟ یہ 2 بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے۔ کتنے بزرگوں کی؟ آدھی ایک بزرگ کی، آدھی دوسرے بزرگ کی، اور یہ وہ تفسیر ہے جو باقاعدہ عالم دین کورس میں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر حاشیہ لکھا ہے، یا آپ عام لفظوں میں کہہ لیں کہ اس تفسیر پر ایک اور تفسیر لکھ دی گئی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا جی غور کریں، میں بتا رہا ہوں کتنا غور ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے قرآن پاک کی تفسیر لکھی کتنے بزرگوں نے بولو؟ 2 بزرگوں نے مل کر اس تفسیر کو لکھا،
اور جو تفسیر انہوں نے لکھی نا اس پر تیسرے بزرگ نے اس تفسیر پہ تفسیر لکھ دی. قرآن کے معنی کیا ہے ان دو بزرگوں نے بیان کیے، اور ان دو بزرگوں نے کیا بیان کیا اس کو تیسرے بزرگ نے اس پہ اور تفصیل لکھ دی. اور اس کو کہتے ہیں حاشیۃ الساوی علی جلالین، یا آپ تفسیر ساوی کہہ لیں. اور یہ لکھنے والے جو بزرگ ہیں نا تفسیر ساوی، یہ 1241 ہجری میں ان کا وصال بھی ہو گیا تھا، یعنی 1825 میں. کب بولو؟ 1825. 200 سال پہلے. کتنا بھائی؟ 2024 چل رہا ہے، 1924 تک 100 سال، اور 1824 تک کتنے سال ہو گئے؟ 200 سال. تو کوئی یہ تو نہیں نا جس لمحے ان کی روح نکل رہی تھی اس وقت لکھ رہے ہوں گے، اس سے پہلے لکھی ہوگی. یعنی جو 200-250 سال پہلے تفسیر لکھی گئی ہے نا، اس میں وہ بزرگ کیسے فرماتے ہیں کہ جی قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ اسی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہی آیت جو آپ نے بیان کی ہے سورہ حجر 15 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 9، اسی کے نیچے تفسیر کیا لکھی ہے جو 250 سال پہلے لکھ دی گئی. میرے پاس جو ہے نا اس کی تیسری جلد ہے اور صفحہ 1036 ہے. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ خِدْمَةً مِّنَ الْبَشَرِ يَحْفِظُونَهُ. ذرا میں آہستہ پڑھتا ہوں، ایسے لفظ ہیں آپ کو بھی سمجھ آئیں گے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے وہ جو حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے نا، حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اس کو بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ خدمتن، ایک خدمت بنا دی ہے. کیا بنا دیا ہے؟ ذرا میں ملاتا ہوں جملے. اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس حفاظت کو بنا دیا ایک خدمت. کیا بنا دیا بولو؟ خدمت. اور خدمت کس کے لیے؟ من البشر، کس کے لیے بولو؟ اللہ، اتنا علم تو آپ کے پاس بھی ہے یار، اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا. کس کے لیے بنا دی یہ خدمت؟ انسانوں کے لیے. اور وہ انسان کیا کرتے ہیں؟ جمع کا صیغہ یحفظونہ، وہ انسان اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا غور کرو، میں نے کہا چلو غور کر لیتی ہے. اب میری گزارش ہے آپ بھی غور کرو. صحیح ہے نا؟ میں نے آپ کو کہا مسئلہ کھڑا ہی وہاں ہوا ہے جہاں چیف جسٹس صاحب مفسر قرآن بن بیٹھے. مجھے ذرا فیصلہ بتا دیں، میں جلدی میرے ہاتھ میں سنیں. اب انہوں نے، میں نے آپ کو دفعات سنا دی، انہوں نے کہا ہاں یہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیں، یہ ممبر پہ رکھ دیں. یہ آیتیں ہیں، وہ بیٹا نیچے بیٹھا ہوا ہے تو وہ نیچے نہ جائیں، اس کو ممبر پہ رکھ دیں. اچھا اب دیکھیں، اب اتنا ہی جمعے میں کور ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے اب بھی ٹائم آؤٹ ہی جا رہا ہے ہمارا تو، لیکن جب مسئلہ ہے تو ہے. اب دیکھیں یہ جو ان کا پیرا، اس فیصلے کا پیرا نمبر ہے 7، جس میں یہ کہتے ہیں دین کے معاملے میں جبر سے بلکہ پہلا 6 سے اختلاف شروع ہے جی. عقیدے کے متعلق مسائل سے نپٹتے وقت عدالتوں پر لازم ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لے. اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن شریف پر ہے، جس کی سورہ بقرہ سورہ 2 آیت 256 یہاں پیش کی جاتی ہے، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. لا اکراہ فی الدین، یہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی. 7 نمبر پیرے میں کہا دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ کے متعلق خدائی نظام کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خالق نے یہ کہا تھا کہ ان کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے. سمجھ گئے؟ تو پھر صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب سے جنگ کیوں کی ہے جی؟ مسیلمہ کذاب نے بھی تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہی کیا تھا نا. تو صدیق اکبر فرماتے جی رسول اللہ کو حکم تھا کہ پہنچا دینا، انہوں نے پہنچا دیا ہے، اب وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ صدیق اکبر نے اس سے جنگ کی ہے. اور وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کریں گے، جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت 40 اور سورہ
حود سورہ 11 آیت 99 تصریح کی گئی۔ عقیدے کی آزادی اسلام کی بنیادی تصور میں ہے، لیکن افسوس ہے کہ دینی امور میں جذبات مشتعل و چیزاں بلا دیا جاتا ہے۔ بھئی ہمارے کوئی جذبات مشتعل ہیں اس وقت؟ نہیں۔ ہمارے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، بولتے نہیں۔ کیا آپ کو بولا ہے کسی نے کہ اٹھو جاؤ روڈ پہ کھڑے جاؤ؟ بولا ہے کسی نے؟ اونچی بولو یار۔ آپ کو کسی نے بولا ہے کہ پھڑو لوگاں دے گریبان؟ بولا ہے کسی نے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات غلط ہے اس کی طرف توجہ کی جائے، اور نہ ہمارے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، نہ ساڈے ہاتھ کام رہنے ہیں، نہ ہم اچھل رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں میرے خیال میں 9 سال ہو گئے مجھے آپ کے پاس، 2014 میں آیا تھا۔ آپ نے زندگی میں پہلی تقریر دیکھی ہوگی جو میں صفحے ہاتھ میں پکڑ کے اور دیکھ کے کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں تو حدیث نمبر اور پورے متن ہی زبانی پڑھ دیتا ہوں۔ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ کریم کی رحمت ہے، اور مجھے خیرات اعلیٰ حضرت کے دروازے سے مل رہی ہے۔ ہم تو زبانی بھی نہیں بول رہے کہ جی آپ کہیں میں نے یہ لکھا تھا آپ نے یہ بیان کیا۔ ہم تو آئین بھی پڑھ پڑھ کے ہم نے سنایا جی جو آپ لوگوں نے شائع کیا ہے یہ ہے۔ نہ ہم آئین بنانے والے نہ شائع کرنے والے، ہم تو کہہ رہے ہیں جی آپ سبق بھول گئے ہیں، ذرا توجہ کر لیں، مہربانی ہوگی۔ اتنے مسلمان ان کے جذبات ہیں۔ اچھا پھر پیرا 8 میں لکھتے ہیں قرآن کا تقاضا ہے کہ تمام اہم امور کے متعلق غور و فکر کیا جائے اور سوچا جائے۔ میں نے آپ کو کہا نا ساری آیات کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں غور کرو، دین میں جبر نہیں، اور تیسری بات حفاظت کے ذمہ اللہ کا ہے۔ سوچا جائے تو سورہ نحل سورہ 16 آیت 44 اور سورہ یونس سورہ 10 آیت 24 اس مقدمے سے وابستہ تمام افراد کو ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے ان کا زور یہ ثابت کرنے پر تھا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ انہیں سورہ حجر سورہ 15 کی آیت 9 پر بھی غور کرنا چاہیے تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ آیت بھی لکھ دی ہے۔ اب ذرا میں نے جو دفعات پڑھی اور یہ جو پیراگراف ہے یہ سمجھ لو بات میری ختم ہے۔ قرآن شریف میں مذکور یہ اصول کے دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آئین میں ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ آئین کی دفعہ 20 کی شق طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، یہ میں نے آپ کو آئین سے سنا دی ساری پہلے۔ دفعہ 20 کی شق طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا، ہر شہری کو ہوگا۔ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بولو مانتے ہیں نا؟ ہم نے کبھی عیسائی تک کو بولا کہ تو اپنے چرچ میں اپنی جو ہے جو بھی اٹھک بیٹھک جو بھی ہم اس کو عبادت نہیں مانتے جو بھی کرتے ہو، ہم نے کبھی روکا؟ یہ سعید آباد میں 2 چرچ ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی مسلمان گئے ہیں دروازہ بجایا ہو تم یہ جو کرتے ہو بند کر دو، کبھی کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اب سنیں تو حق کے طور پر تسلیم کیا گیا، طے کرتی ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ اور دفعہ 20 کی شق بھی یہ کہتی ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے، کیا بولو؟ ہر مذہبی گروہ اور ہر فرقے، اے لفظ پڑھ کے رہنا بس، کیا؟ ہر مذہبی گروہ اور ہر مذہبی فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ ہم کبھی آئے جی فلانے فرقے کا جو مدرسہ بند کر دو؟ نہیں۔ کبھی ہم نے کیس کیا کہ فلانی مسجد فلاں کی ہے بند کر دو؟ نہیں۔ ہر فرقے اور ہر گروہ، ہر مذہبی گروہ اور ہر فرقے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھنا۔ دیکھو میں یہ جو بھی تقریر کر رہا ہوں نا، جو اسلامی موقف ہے نا، جو ہمیں قرآن حدیث کہتا ہے، یہ میں بات اس کے تحت نہیں کر رہا، یہ میں آئین اور PPC جو اس وقت رائج ہے نا، میں ادھی گال کر رہا ہوں، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ ورنہ قادیانیوں کے بارے میں اسلام اپنی خود ایک رائے رکھتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟
اور دیگر فرقوں کے بارے میں بھی ایک رائے رکھتا ہے، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین ہے نا، تو ہر فرقے اور ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ تو یہاں ہے یا پاکستان میں نہیں ہے نا؟ کتنے فرقے ہیں، ان کی اپنی اپنی مسجد مدرسے ہیں۔ آگے ہے جی آئین کی دفعہ 22 یہ لازم اور مقرر کرتی ہے کہ کسی مذہبی گروہ یا فرقے کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو، اس گروہ یا فرقے کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ بتاؤ، یعنی کسی فرقے کا کوئی مدرسہ مسجد ہو اور اسی فرقے کے طلباء اس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ اس کو اپنے فرقے کے طلباء کو پڑھا رہا ہو اور وہ ادارہ بھی اس کا اپنا ہو، انتظام بھی وہ خود کر رہا ہو، تو اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ بولو ہم کبھی روکتے ہیں؟ نہیں۔ میں دوہرا رہا ہوں کہ اسی فرقے کا وہ ادارہ ہو، اس کا انتظام بھی اسی کا ہو، طلباء بھی وہی بیٹھے ہوں اور اسی کے مسلک کے، اور وہ اپنا مسلک اور اپنا فرقے کی جو تعلیم ہے پڑھا رہا ہو۔ بولو ہم منع کرتے ہیں؟ نہیں۔ کسی کوئی آئے آئین کے مطابق، میں نے کہا میں اس وقت بات اسلامی نقطہ نظر جو ہے وہ فرقوں کے بارے میں بھی ہے، وہ قادیانیوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو کہا نا اس وقت دنیا کا بدترین کافر قادیانی ہے، وہ رائے ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں آئین اور پی پی سی کی۔ ٹھیک ہے جی، اب آئین میں درج ان بنیادی حقوق سے انحراف یا گریز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، نہ کریں، نہیں کیا جا سکتا۔ مگر مجھے ایک بات بتا دیں، یہ کس کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ مذہبی گروہ اور لفظ بھول گئے؟ کس کے لیے بولو؟ اب میں نے پہلے نہیں بولا، لیکن مہربانی ہوگی ہر بندہ بولے۔ میری یہ دیکھ رہے ہو نا، میں نے آ کے جذباتی 5 منٹ وہ بات نہیں کر دی، یہ سارا میں نے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ یہ ہے۔ تو آپ ذرا اونچی بولو، مذہبی گروہ، ہر بندہ بولے کیا؟ مذہبی گروہ اور کیا بولو؟ اور میں کہتا ہوں جاجی صاحب ذرا پی پی سی دو مجھے، اے پی پی سی دو۔ یہ پی پی سی کی 295 یعنی پی پی سی کی 298 سی، اس میں قادیانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت کوئی شخص جو خود کو قادیانی یا کسی دیگر نام سے موسوم کرتا ہو، بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہو یا اپنے عقیدے کو، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر نہیں سکتا، ظاہر کر نہیں سکتا، ظاہر کر نہیں سکتا، ذرا پھر بولو ظاہر کر نہیں سکتا۔ فرقے میں کیسے آ گیا؟ آپ پیراگراف لکھ رہے ہو فرقے والا، یہ فتنہ ہے، اور آپ ڈال رہے ہو اس میں قادیانی کو، اور یہ آپ کی پی پی سی کہتی ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ ہی نہیں سکتا، وہ اپنے بلانے کو اذان کہہ ہی نہیں سکتا۔ جب قادیانی مسلمان اپنے آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا تو وہ فرقے میں کیسے داخل ہو گیا؟ اس پی پی سی نے جس کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں، اس پی پی سی نے کیا کہا؟ قادیانی کافر ہے۔ کیا ہے بولو؟ قادیانی کیا ہے بولو؟ آپ جو پیراگراف لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں فرقوں والا۔ آپ یہ تو سوچیں، آپ کے سامنے کوئی دیوبندی، وہابی، شیعہ یا اہل حدیث یا بریلوی تو نہیں نہ کھڑا ہوا، اس وقت آپ کے سامنے قادیانی کھڑا ہوا ہے۔ بے شک میں نے پہلے کہا کہ اسلام فرقوں کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ہم ان نظریے پر قائم ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ آئین کی ہیں۔ جس شخص کا مقدمہ سامنے ہے وہ فرقے کی ڈیفینیشن میں آتا ہی نہیں۔ بولو فرقے کی ڈیفینیشن میں، اور فرقہ وہ ہوتا ہے جو کم از کم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتا ہے نا، پھر ہو یا نہ ہو وہ اگلی بات ہے۔
لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہو، اذانیں دے سکتا ہو، جماعتیں کرا سکتا ہو، مدرسے بنا سکتا ہو، جب آئین نے غیر مسلم قرار دے دیا تو پھر غیر مسلم کو آپ فرقے والی ڈیفینیشن میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ ان کے لیے وہ پیراگراف کیوں لکھ رہے ہیں؟ ہاں اگر آپ کے سامنے کسی دیوبندی، کسی وہابی، کسی اہل تشیع کا کوئی مقدمہ ہوتا تو ہم بریلوی حضرات کہتے کہ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے کہ چلو جی ٹھیک ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن آپ وہ فرقے والی ڈیفینیشن جن کو اس قانون نے بھی غیر مسلم قرار دے دیا ہے، اس کی اذان، وہ جو بلاتا ہے اس کو اذان بھی نہ کہہ سکے، وہ اس ڈیفینیشن میں کیسے آئے گا؟ تو آپ بتائیں، آپ نے یہ جو یہاں پیراگراف لکھ دیا ہے نا، اسی سے لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ آپ قادیانیت کو راہ دے رہے ہیں۔ اس پیراگراف کا مسئلہ ہے، یہ پیراگراف نمبر 9 ہے، اسی سے یہ معنی اخذ ہوئے ہیں، اسی سے لوگوں کو یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں کہ مسئلہ تفسیر صغیر نام نہاد قادیانی کی، مقدمہ اس پر، اور آپ لکھیں یہ پیراگراف۔ ابھی یہ کل رات کی میرا خیال ہے بات ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ ہوا تھا، تو آج 42-44 سال بعد میرا خیال ہے، مجھے صحیح نہیں پتا، میں زیادہ سیاست میں نہیں پڑھتا، میں سیاست سے اتنا میری کوئی مطلب وابستگی نہیں ہے، 42 یا 44 سال بعد یہ بات ہو گئی نا کہ او فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ رات سنا یا نہیں سنا؟ سنا یا نہیں سنا ہے؟ تو جب 44 سال پہلے کے جج کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے تو آج والے کا بھی غلط ہو سکتا ہے، بولو ہو سکتا ہے نا؟ تو آپ تو وہ چیف جسٹس ہیں، آپ نے 44 سال یا 42 سال جو بھی ہے، جو فیصلہ غلط رہا اس کو بھی سیدھا کر دیا، تو مہربانی ہوگی جو صرف یہ 20-25 دن پہلے کا بھی سیدھا کر دو، ہے جی؟ اور وہ تھا بھی دوسرے کا، یہ تو ہے بھی آپ کا اپنا، اور آپ زندہ بھی ہیں اور سیٹ پر بھی ہے، تو اے بھی سیدھا کر دو۔ جو آپ نے نہ کیا تو پھر آپ کے بعد کوئی اور بھی آئے گا اور وہ کہے گا کہ وہ جو بھٹو صاحب والا فیصلہ سیدھا کر گئے تھے نا جی، انہوں نے جو غلط کیا تھا وہ میں سیدھا کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی سیدھا کرے آپ خود ہی سیدھا کر جائیں، یہ ہے مین مسئلہ۔ اور پھر دیکھیں نا، اس کے جو پیراگراف 10 ہے، اس میں کا 2011 کی دفعہ 7 ماہ دفعہ 9 اس کو حذف کرتی ہیں، یعنی قرآن ایکٹ کی دفعہ کو ختم کر دیا اس کے سے 298C، وہ جس کے اندر 298C جو ہے، اس کے اندر یہ تھا کہ قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو، میرے پاس ہے، جو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا، یہ 298C اور 295B جس میں قرآن کی حرمتی کا مسئلہ تھا، آپ نے کہا جی یہ میں دونوں ختم کر رہا ہوں، یہ اس پر لگتی ہی نہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو جو فوٹو بتایا تھا، موبائل کھولو میرا، اس میں قرآن مجید لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ 7 اور 9 کا تھا، قرآن لکھا ہے یا نہیں لکھا جی؟ لکھا ہے۔ پھر دیکھو جی، ہے جی؟ تو بتاؤ قرآن ایکٹ کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور آپ 298C بھی حذف کر رہے ہیں، اس کا تعلق ہے قادیانی سے، ٹھیک ہے؟ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ حذف نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے یہ حذف ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو واقعات اور حالات اور کیا تفتیش ہوئی، کیا ہوا، اس بات سے ثابت ہوگا نا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ میں آتا ہے یہ حذف ہوتی ہیں، آپ بے شک کر دیں، یہ شخصی فیصلہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ شخصی فیصلے سے قانون بدلی نہیں ہوتا،
سمجھ رہے نا؟ قانون جج نہیں بناتا، قانون تو اسمبلی بناتی ہے، تو وہ نہیں تبدیل ہوتا۔ لیکن آپ نے یہ جو کیا ہے نا کہ قادیانی کو فرقے کی ڈیفینیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہ مسئلہ تھوڑا گڑبڑ ہے۔ اگر خالی ہم کہتے نا تو اب جج صاحب، میں نے سنا ہے کہ کچھ علماء کو بھی درخواست کی ہے کہ آپ آئیں اور بات کریں، ایسی بات میں نے سنی ہے، میرے پاس اس کی کوئی تحقیق یا ثبوت اس وقت تک نہیں ہے، بلایا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ پہلے علماء ہی طے کر چکے ہیں، اب اس پر کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ قانون علماء ہی نے بنایا تھا، اسمبلی میں علماء موجود تھے تو یہ قادیانیوں کے متعلق یہ قانون بنا ہے، اب اس میں کوئی اور وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی بحث و تمیز کے بعد یہاں تک کہ جس وقت یہ قانون قادیانیوں کے متعلق بن رہا تھا، اس وقت کے قادیانی جو گرو گھنٹال تھے، چودھری تھے، انہوں نے کہا جی قانون ہمارے خلاف بن رہا ہے اور ہم تو وہاں بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات رکھی گئی جب سامنے تو ایک شعر تھا سنیوں کا، حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، اس شعر نے کہا بعد میں یہ چیں چیں کریں گے جتنے آ سکتے ہیں وہ سارے گرو گھنٹال اسمبلی میں آئے، جواب نورانی دے گا۔ ان کو بلایا گیا، انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں اپنے اعتراضات کیے، جب ان سب کے منہ کمر کی طرف پھر گئے نا، پھر قانون پر سائن ہوا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا، آپ جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، لیکن یہ ممبر ہے، ہمارا بھی کوئی حقوق ہے، ہمارا بھی کوئی حق ہے، اور ہمارے بھی کچھ فرائض منصبی ہیں، اس کرسی کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ تو ہمارا یہ حق ہے کہ اگر دین کے معاملے میں کوئی ایسی تشریح ہمارے سامنے آئے جو تشریح درست نہیں ہے تو ہم اس کا جواب دیں۔ تو یہ آپ کے سامنے، اور میں بہت کر سکتا ہوں باتیں یہ آگے بھی، لیکن آج بہت یہ میں نے، اور ٹائم بھی دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے جی، 3:05، اور یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جمعے کا ٹائم ہے 2:15۔ کیا ہے بولو؟ 2:15۔ تو 5-7 منٹ اوپر ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے تو 3:05 ہو گئے ہیں۔ یہ میری اتنی قوم بیٹھی ہے، یہ یہی سوچ کر آئے ہوں گے کہ جی 2:15 2:20 پہ جمعہ ہو جائے گا۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھو جب ختم نبوت کی بات آئے، یہ دیکھو 2:15 والا جمعہ ابھی تو تقریر میں ختم کر رہا ہوں، 3:05 ہو گئے ہیں، یہ مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جذبہ ہے ہمارا۔ دیکھو ہم نے یہاں نعرے بازی نہیں کی، خالی ہم نے یہ نہیں کیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا، ہم نے علم کی بات کی ہے، اور یہ جتنا مجمع ہے اس نے علم کی بات سنی ہے۔ اب ہماری گزارش ہے سب کی جو ہے وہ متفقہ طور پر، بلکہ کہیں ہماری یہ آج مسجد کی یہ قرارداد ہے کہ یہ جو فیصلے کے اندر آپ کے سقم ہے، آپ یہ پیراگراف لکھ رہے ہیں، یہ ایک فیصلہ آئندہ کے لیے علامت بن جائے گا کہ فلاں فیصلے میں یہ پیراگراف لکھا گیا تھا، آپ نے اتنا لکھا ہے، اگلے والا جانے کہاں تک لکھے گا۔ تو ہماری یہ گزارش بھی ہے، ہماری قرارداد بھی ہے کہ یہ پیراگراف جو تعلق نہیں رکھتے اس مقدمے سے، اس کو اس سے حذف کر دیا جائے۔ بولو ہے یا نہیں قرارداد ہماری؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ہے یا نہیں؟ ہم سب کی یہ قرارداد ہے کہ اس کو حذف کریں۔ اللہ تعالی محبوب پاک کا صدقہ جو ہم نے یہاں یہ اپنی سی ایک کوشش پیارے مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کے لیے اور قادیانیوں کو ان کا چہرہ دکھانے کے لیے کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔